السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، ایمان کی حالتوں میں موجود ہوں گے۔ ماہ رجب المرجب میں بہت سی آپ عبادات کر رہے ہوں گے جس سے آپ اللہ اور اس کے نبی یعنی کہ نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کر سکیں۔ میں بھی آپ کے ساتھ ایک ایسا ہی عمل شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ آپ کے ذہن کو کھولے گا، جو آپ کی حاجات کو قبول کرے گا، جو کہ آپ کی غیبی مدد فرمائے گا۔ ایک ایسا عمل ہے کہ جو کوئی بھی شخص رجب کے پہلے یا دوسرے عشرے میں 3 دن، صرف 3 دن لگاتار یہ عمل کر لے گا تو اللہ پاک اس کے لیے غیبی مدد کے دروازے اس طرح سے کھولے گا کہ اس انسان کو گمان تک بھی نہ ہوگا۔ میں آپ کے ساتھ جس وظیفے کی، جس دعا کی بات کر رہی ہوں اس کو ناد علی کہتے ہیں۔ ناد علی کو اکثر لوگ رجب میں پڑھنے کا معمول بنا لیتے ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ رجب میں ہی اس کا جو فیض ہے اور زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ ناد علی ایک ایسی دعا ہے جسے حضرت مولا علی شیر خدا کی شان میں پڑھا جاتا ہے۔ بڑی سے بڑی مشکل کے حل کے لیے کافی ہے۔ جس بھی جائز مقصد کو لے کر آپ اس کو کرتے ہیں، اللہ پاک آپ کو اس میں جائز کامیابی عطا فرماتا ہے۔ ایک ایسا عمل ہے، یعنی کہ ایک ایسی دعا ہے کہ اس سے آپ کا ذہن کھل جاتا ہے، کہ اس سے انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ اس سے انسان کے کتنے دشمن ہیں اور کتنے اس کے اپنے ہیں، اور کن طریقوں پر چل کر وہ کامیابیوں کو منزل کو پا سکتا ہے۔ اس لیے ناد علی کو معمولی مت سمجھیں، یہ ایک ایسی دعا ہے، ایک پاورفل ایک ایسی آیتیں ہیں کہ اگر آپ اس کو یاد کر لیتے ہیں اور اپنی زندگی میں آپ اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیتے ہیں تو بے شک آپ کی زندگی جو پریشانیاں ہیں وہ حل ہو جائیں گی، حاجات قبول ہوں گی، غیبی مدد سے آپ کی ایسے اسباب جڑیں گے، ایسے دروازے کھلیں گے کہ آپ کی جو زندگی ہے وہ سنور جائے گی۔ تو میں آپ کے ساتھ ناد علی کو لے کر جو وظیفہ، جو طریقہ کار شیئر کرنے جا رہی ہیں اس کو ملاحظہ کیجیے، اور ماہ رجب المرجب کے پہلے عشرے یا دوسرے عشرے میں اس کو صرف 3 دن لگاتار لازمی کیجیے۔ عمل کا جو طریقہ کار ہے کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے پہلے یا دوسرے عشرے میں رات کو سونے سے پہلے، جیسے نماز عشاء آپ نے ادا کی تو نماز عشاء ادا کرنے کے بعد جیسے آپ کو سونے کا آپ کا ارادہ ہو تو آپ نے سونے سے پہلے ہی اس عمل کو کر لینا ہے۔ آپ نے سونے سے پہلے کم از کم 70 مرتبہ ناد علی کو پڑھ لینا ہے، اور اس کو اپنے کوئی بھی پانی کا گلاس جو آپ کے پاس موجود ہوگا اس کے اوپر آپ نے دم کر لینا ہے۔ آپ نے جب دم کر لینا ہے تو اس کے بعد آپ نے اپنی آنکھوں پر اور پیشانی پر اس پانی کو لگانا ہے، اور کچھ پانی جو رہ جائے گا آپ نے اس دم کیے ہوئے پانی کو پی لینا ہے۔ جس بھی مقصد کو لے کر آپ پئیں گے، جس بھی حاجت کو لے کر آپ پئیں گے، اللہ پاک جو ہے، اللہ پاک کا جو بلند ذات ہے وہ اپنے خزانوں سے آپ کی جو مدد ہے وہ فرمائے گا۔ اللہ پاک ایسا کرم کرے گا کہ آپ کی جو تکلیفیں ہیں، پریشانیاں وہ دور ہو جائیں گی، اور غیبی مدد کے ایسے اسباب پیدا ہوں گے کہ آپ کا جو نصیب ہے وہ کھل جائے گا۔ تو اس لیے جو طریقہ کار ہے اس کو ماہ رجب میں لازمی کیجیے۔ صرف 3 دن کا یہ عمل ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ عام دنوں میں بھی اس عمل کو کرتے ہیں کہ کسی بھی جائز مقصد کو لے کر، حاجت کو لے کر، تو بے شک اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا، آپ کی مشکلوں کو آسان فرمائے گا، اور وہ سب کچھ آپ کو عطا کرے گا جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ آپ کسی بھی نماز کے بعد اس کو کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی تعداد میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ تب بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک جو ہے اپنے بندوں کی نیتوں کو دیکھتا ہے، آپ کے جو اعمال ہیں ان کو دیکھتا ہے، آپ کے چہروں کو نہیں دیکھتا۔ تو آپ جس بھی یقین کے ساتھ، جس بھی جائز مقصد کو لے کر، حاجت کو لے کر، جس بھی ذریعے سے آپ جس بھی نماز کی بات کریں گے، بے شک اللہ پاک آپ کی جو شار ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو اس لیے آپ جب چاہیں اللہ سے مانگ سکتے ہیں، دعائیں کر سکتے ہیں، التجائیں پیش کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک اپنی بندوں کی جو دعائیں ہوتی ہیں اس کو ہر وقت سنتا ہے، بس انسان ہے کہ انسان اسے مانگتا نہیں ہے۔ بہت سی ایسی انسان کے اندر برائیاں ہوتی ہیں جس کو وہ دیکھتا رہتا ہے، لیکن یہ نہیں سوچتا کہ اللہ پاک جو بلند ذات ہے وہ سب سے زیادہ رحیم ہے، وہ سب سے زیادہ بلند ہے۔ اگر ہم ایک بار معافی طلب کریں گے بے شک ہمیں معاف فرمائے گا، ہمیں رو کے گر گرا کر جب کامل یقین سے مانگیں گے تو بے شک اللہ پاک ہمیں وہ بھی عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے آپ اس عمل کو، جس بھی عمل کو کر رہے ہیں، آپ نے اس کو کامل یقین عقیدے کے ساتھ کرنا ہے۔ جو بھی حاجات آپ کی ہوں گی بے شک اللہ پاک قبول فرمائے گا، اور آپ کو ماہ رجب میں وہ خوشیاں نصیب فرمائے گا جس کے آپ صدیوں سے طلبگار ہیں۔